اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینس ٹیلی ویژن کے ناظرین کی خدمت میں دعا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر حافظ محمد اکرم۔ دعاؤں کا یہ خصوصی پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے ہمارے وینس ٹیلی ویژن کے چیئرمین جناب محترم طاہر علی صاحب کو۔ اپنی والدہ ماجدہ کے حکم سے وہ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ ان کی اہلیہ محترمہ مسز رخسانہ علی صاحبہ، ان کے پوری فیملی اور بچوں کے لیے دعائیں ہیں۔ ان کے ساتھ جو معاونین ہیں، مددگار ہیں، ساتھی ہیں، ان کے مشن میں شامل ہیں لوگ، ان کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ یہ دعا پروگرام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کی برکت والی گھڑیوں میں، ساعتوں میں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس میں آنے والے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ان کی دعائیں پوری فرمائے، ان کی حاجتیں پوری فرمائے اور ان پہ کرم فرمائے، کیونکہ رحمتوں بھری یہ ساتیں ہیں۔ اور چونکہ ہم کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، کائنات کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ یقین جو ہے وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو پھر تو کوئی کہے، جب اپنے رب سے مانگتے ہیں تو پھر نہ شرماتے ہیں اور نہ ہی گھبراتے ہیں۔ حق پہ چلتے رہیں، سیدھی راہ پہ چلیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کے اپنے سیٹ ایجنڈے ہیں، پروگرام ہیں، وہ اپنی ڈگر پہ چلتے ہیں، آپ اپنی ڈگر پہ چلتے رہیں، آپ اپنے سیدھے راستے پہ چلتے رہیں، خدمت کا جذبہ لے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مدد فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ کہ طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، کہ اچھا ہے وہ شخص، کتنا اس کے لیے خوشخبری ہے، بلیسنگ اس کے لیے ہیں کہ جس کو اپنے عیب جو ہیں وہ دوسروں کے عیب دیکھنے کی طرف دھیان ہی نہیں دینے دیتے، اس کو اپنا عیب نظر آتا ہے کہ مجھ میں کتنے عیب ہیں، وہ دوسروں پر انگلی نہیں اٹھاتا، کچھ نصیب ہے اس کی۔ اللہ رب العزت ہم پہ اس کا رب فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام کوثر ہے اور میں نے آپ سے آف دا لائن بات کرنی ہے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ کوثر صاحب آف دی لائن، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ آپ ایسے کریں کہ ہمارے جو اپنے ریسیپشنسٹ ہیں جو آپ سے کال جنہوں نے ملائی ہے تو وہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ کال جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ جی مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ کون بول رہا ہے؟ جی میرا نام شوکت ہے۔ شوکت صاحب ویلکم جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں لوٹن سے بات کر رہا ہوں۔ جی لوٹن سے شوکت صاحب، تھینک یو جی، فرمائیے۔ سر میرا بہت مسئلہ ہے، ایک تو میری بیوی بیمار ہے، اس کو ذہنی پرابلم ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بات شات نہیں سنتے، اور میرے پاس گھر نہیں ہے، میں گھر سے بڑا پریشان ہوں، گھر نہیں ہے۔ اچھا جی کونسل کا گھر بھی نہیں ہے؟ جی کاؤنسل کا بھی نہیں مل رہا۔ اچھا اوہو۔ جی تو کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بڑا مسئلہ ہے، کوئی مہربانی کریں، کوئی ہمارے لیے دعا کرو، اور کوئی بتاؤ پڑھنے شڑھنے کے لیے۔ میں دیتا ہوں آپ، ٹھیک ہے چلیں۔ بہت شکریہ شوکت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے کال کیا ہے تو انشاءاللہ ابھی آپ کے لیے آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شوکت صاحب کے لیے دعائیں جی لوٹن سے، کہ بیوی بھی بیمار ہے، ذہنی تکلیف ہے ان کو، اور گھر میں بچے بھی چھوٹے ہیں، پھر گھر بھی نہ ہو، کام بھی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ آدمی اتنی مشکل میں ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ ایک تو نماز پڑھا کریں، استغفار پڑھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے خلوص سے نیت کے ساتھ توبہ کریں، استغفار پڑھیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی پہلے اپنے آپ کو اندر سے صاف کر لے۔ کہتے ہیں نا یہ جو کسان ہے جب بیج بوتا ہے تو وہ پہلے زمین کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، جتنی
جڑی بوٹیاں اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو پہلے نکال دیتا ہے، اس کے بعد بیج بوتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا وہ اچھی فصل دیتا ہے۔ تو پہلے سابقہ گناہوں کی سے تائب ہوں، استغفار پڑھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلوی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر تہجد کے بعد، اگر تو لمبی رات ہے، باوضو ہو کر 200 دفعہ اپنے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، پہلے 3 دفعہ پھر آخر میں 3 دفعہ، تو آیت کریمہ پڑھیں ہر روز۔ لا الہ، آیت کریمہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وظیفہ آپ شروع کریں شوکت صاحب، آپ یقین کریں کہ اگر قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں تو سورہ مزمل شریف کی وظیفہ بھی کریں، وہ بھی پڑھتے رہا کریں۔ اور ہر نماز کے بعد آپ نے 66 ٹائم پڑھنا ہے یا وکیلو، دروشی پڑھ کے آگے پیچھے 3 دفعہ، یا وکیلو یا وکیلو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، انشاءاللہ آپ کی مشکل رب تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ علامہ نے کہا ہے نا کہ یہ ہم صبح اٹھنا تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، مسجدیں بنا دی ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے۔ تو کہتے ہیں اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ علامہ نے کہا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ تو یہ جو چیز علامہ نے بتائی ہے، یہ ہمیں اس پر خیال رکھنا ہے کہ دوسروں کو کہنا کہ فلاں فلاں نہیں، ہمارے اپنے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں، ہم مسلمان کس طرح کے ہیں، کس انداز کے ہیں، کس کیٹیگری کے ہیں، کس لیول کے ہیں۔ تو اپنی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، ابتدا کو کون جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا ابتدا کو کون جانتا ہے، انتہا اچھی ہو آدمی کی۔ تو آدمی ابتدا کو لے کر اپنے آپ کو کہ میرا بہت سابقہ، میں نے یہ کیا وہ کیا یہ ہو گیا، تو یہ نہیں، ابتدا کو نہیں۔ کہتے ہیں all is well that ends well، جس کا انجام اچھا ہوا اچھا ہے۔ اگر انجام ایمان پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، آخرت اچھی ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ کہتے ہیں خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ ہمیں اس طرح انداز سے سوچنا ہے۔ تو یقین کیجئے کہ اگر ہم اس انداز سے سوچیں گے اور یہی طرز فکر رکھیں گے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری کوئی اور دل میں چیز رکھ کے آگے چلیں گے تو خود اپنا بھی نقصان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغضوب بندے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرمائے۔ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک حدیث پاک جاتے جاتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ ابی سرما عن ابی سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دار مسلما دارہ اللہ، من شاق مسلما شاق اللہ علیہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا تو اس کو اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالا تو اللہ اسے مشقت میں ڈالے گا۔ تو جو دوسروں کے لیے کھودتا ہے، کنواں کھودتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، تو وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت بھری بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمارے لیے یہ ایک رہنمائی ہے، ہدایت کا چشمہ ہے، سرچشمہ ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اطاعت رسول کریں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اور اپنے دین کو، اسلام کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور پھر سمجھیں بھی ان سے کہ جو حقیقتاً
عالم ہیں اور اہل علم ہیں، اور جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محبت اور عقیدت کے ساتھ سمجھائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت لے کر سمجھائے، محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ دلوں میں ہے، اور اس انداز سے پھر اس دین اسلام کو آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، تو ایسے لوگوں کی سنگت جو ہے وہ ہم رکھیں گے تو یقیناً ہمیں رب تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے گا، کامرانی نصیب فرمائے گا۔ ہم دین کی ان باتوں کو جب سنتے ہیں تو پھر دل میں یہ تہیہ بھی کر لیں، ارادہ بھی کر لیں، پختہ عزم بھی کر لیں کہ کوشش کریں گے کہ ان پہ عمل بھی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دماءکم اموالکم اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ یوم النحر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا کہ ان دماءکم اموالکم اعراضکم، کہ تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت حرام ہے دوسروں پر، مال بھی، خون بھی اور عزت بھی، تین چیزیں آپ فرمائی۔ تو گویا دوسروں کی کسی کی عزت اور احترام، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو اس کو داغ لگانا، اس کو نقصان پہنچانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ حرام ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے وہ آدمی۔ کحرمت حاضکم فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، اور میں کہ جیسے یہ مہینہ، یہ دن، یہ شہر، یہ مکہ، یہ آپ حرمت والا ہے نا، تو ایسی ہی چیزیں آپ نے فرمائی کہ یہ بھی حرمت والی ہیں۔ بدقسمتی ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، بڑے پکے بھی کہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں کہ جس سے دوسرے مسلمان اور بلکہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے، اپنی تقریر سے یا اپنی تحریر سے، کسی بھی انداز سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے نا، المسلم من سلم المسلمان من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو اگر ہم آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر نظر ڈالیں، یہ روشنی کا مینار ہے ہمارے لیے، یہی وہ نور، یہی وہ روشنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جسے قرآن نے کہا یہ آیت پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو آ گیا ہے نور اللہ کا، یہ نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن کا نور، تعلیم کا، علم کا، حکمت کا نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین محترم، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، آج جمعۃ المبارک کی ان برکتوں والی ساعتوں میں دعا پروگرام پیش کیا گیا، اسے قبول فرما، ہمارے بھائی طاہر علی صاحب کو صحت عطا فرما، ان کی والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرما، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی پوری فیملی پہ کرم فرما۔ جتنے ساتھی ہمارے یہ پروگرام پیش کرنے میں سعادت مدد کرتے ہیں، ندیم بھائی ہیں، عادل ہیں، بلال ہیں، یہ نوجوان، تو ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج جن بہن بھائیوں نے کال کی ہے، اللہ رب العزت سب کی مشکلیں آسان فرمائے، خیر و عافیت فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ناظرین محترم، آئندہ جمعۃ المبارک کو دعا پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔